بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 14۔ خطبے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث۔ ترجمہ: محدثین کے اصطلاح میں قدیم زمانے میں اور جدید زمانے میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اصل مقاصد اور اصول حدیث شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں مبادیات میں سے بیان کریں گے۔ ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، دوسرا کتاب نزہۃ النظر کا تعارف، اور تیسرے مرحلے میں فن کا تعارف کرائیں گے اور فن کی تاریخ ذکر کریں گے، یعنی اصول حدیث کا تعارف اور اصول حدیث کی تاریخ ذکر کریں گے۔ تو وہ 2 باتیں تو تفصیل سے گزر چکی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے حالات اور کتاب نزہۃ النظر کا تعارف۔ اب اس فن کی تاریخ سے متعلق چونکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود خطبے میں تاریخ ذکر کی ہے، لہذا جو ضروری باتیں ہیں وہ یہاں ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہاں اصطلاح کا لفظ آیا ہے۔ حاشیے میں آپ دیکھیں نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ نے اصطلاح کی تعریف کی ہے۔ قصد معنی مخصوص للفظ ما عند طائفة من الناس اتفقوا علیہ، یہ اصطلاح کی تعریف ہے۔ کسی لفظ کا وہ معنی مراد لینا جو لوگوں میں سے ایک جماعت کا متفقہ معنی ہو۔ ایک جماعت نے اس کو اس معنی کے لیے خاص کیا ہو، اس کا وہ والا معنی مراد لینا، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ پھر نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں کہ جو اصول حدیث ہے اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ علم الحدیث بھی کہہ دیتے ہیں، مصطلح الحدیث بھی کہہ دیتے ہیں، اور علوم الحدیث بھی کہتے ہیں، مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں، اور علم المصطلح بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے جو نقطے کی بات نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ یہ کہ حدیث کو 2 بڑے قسموں میں بیان کیا ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے۔ ایک علم الحدیث روایتاً ہے اور دوسرا علم الحدیث درایتاً ہے۔ پھر نور الدین عطر صاحب نے دونوں کی تعریف بھی کی ہے۔ علم الحدیث روایتاً کی تعریف یہ ہے: هو علم يشتمل على اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وروایتها وضبطها۔ علم روایت الحدیث اس کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہوں اور اس کا ضبط ہو۔ اس بارے میں جو کتابیں ہیں جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات وغیرہ۔ اور ایک علم الحدیث درایتاً ہے، اس کی تعریف یہ ہے: وہ علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول او الرد۔ علم الحدیث درایتاً وہ ہے جس میں حدیث کے رد و قبول کے قواعد اور اصول کا ذکر ہو، جس کو اصول حدیث اور مصطلحات حدیث بھی کہتے ہیں۔ اس موضوع پر جو کتابیں ہیں جیسے ہماری یہ پیش نظر کتاب نزہۃ النظر ہے یا تدریب الراوی وغیرہ۔ تو بہرحال ہمارا جو علم ہے اس کو علم حدیث درایتاً کہتے ہیں، اور جو حدیث کی متون جہاں درج ہوتی ہیں اور تفصیل سے احادیث ذکر ہوتی ہیں وہ علم الحدیث روایتاً ہے۔ ان دونوں علموں کے درمیان یہ فرق اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ فرق کرنا ضروری ہے، اس کو اس طرح علیحدہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ بعض علماء نے ان دونوں کو خلط ملط کر دیا ہے۔
مثلا مشہور یہ ہے کہ علم الحدیث روایتاً کے مدون امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے علم الحدیث درایتاً میں بھی اس کو مدون اول شمار کر دیا ہے. اس کے لیے ملاحظہ ہو شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لمحات من تاریخ السنہ و علوم الحدیث صفحہ 201. ہم یہاں ان دونوں علوم کو الگ الگ ذکر کریں گے اور پھر ان دونوں کی تاریخ ذکر کریں گے، اور یہ بھی تفصیل سے واضح کریں گے کہ ان دونوں علوم کے واضح اول اور مدون اول کون تھے. یہاں ایک دلچسپ بحث یہ بھی ہے کہ علم حدیث کی یہ جو دونوں قسمیں تو ہے، لیکن دونوں کی تعریفات کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. شیخ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفات تو آپ نے ملاحظہ کی. ان کے نزدیک اصول حدیث جو ہے یہ علم الحدیث درایتاً میں آتے ہیں، اور جو حدیث کی متون کی کتابیں ہیں وہ علم الحدیث روایتاً میں آتے ہیں. لیکن بعض علماء اس کی تعریفات یوں نہیں کرتے ہیں. چنانچہ علامہ عبداللہ غماری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اصول حدیث کی کتابیں یہ علم الحدیث روایتاً میں ہیں، اور متون حدیث پر مشتمل کتاب علم الحدیث درایتاً کے موضوع پر ہیں. انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے توجیہ العنایہ لتعریف علم الحدیث روایت و درایہ. یہ رسالہ اب یہ علیحدہ بھی چھپا ہے اور اب موسوعۃ عبداللہ الغماری جلد نمبر 7 میں بھی شامل ہے. اور مشہور جو مورخ تاش کبری زادہ، انہوں نے بھی مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ فی موضوعات العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 میں ایسا کیا ہے کہ علم الحدیث درایتاً یہ متون حدیث کو قرار دیا ہے اور علم الحدیث روایتاً یہ اصول حدیث کو قرار دیا ہے. اس زمانے کے ایک مشہور محقق شیخ علی نائف بقائی، انہوں نے اصول حدیث کے موضوع پر بہت عمدہ کتاب لکھی ہے الاجتہاد فی علم الحدیث و اثرہ فی الفقہ الاسلامی. انہوں نے اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. ملاحظہ ہو ان کی کتاب صفحہ نمبر 36 تا 43. انہوں نے لکھا ہے کہ ان دونوں اصطلاحات میں کوئی مذائقہ نہیں. متون حدیث کو ایک اعتبار سے درایت کہا جا سکتا ہے اور اصول حدیث کو بھی درایت کہا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے پھر ایک تیسری تقسیم کی ہے کہ درست طریقہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ثلاثی ہو. ایک علم الحدیث روایتاً، دوسرا علم الحدیث درایتاً، اور تیسرا علم الحدیث درایت الروایہ. اس طرح تمام میں تطبیق ہو جائے گی. علم الحدیث روایتاً جیسے مسند احمد اور معجم طبرانی کہ اس میں صرف روایت حدیث ہے اور فقہی ابواب نہیں ہے. اور ایک علم الحدیث درایتاً ہے جیسے مقدمہ ابن صلاح، اور ایک علم الحدیث درایت الروایہ ہے. اس کی مثال انہوں نے فتح الباری ذکر کی ہے. بہرحال اس کی اور بھی تفصیل ہے جو کتابیں اوپر بیان کی ہیں، اس میں دیکھ لینی چاہیے. اس کے علاوہ تدریب الراوی میں بھی شیخ محمد عوامہ نے تفصیل بیان کی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 16-17. اس کے بعد ہم علم حدیث روایتاً کی تاریخ اور تدوین ذکر کرتے ہیں. عام طور پر مشہور یہ ہے کہ علم الحدیث روایتاً کی تدوین سب سے پہلے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر کی ہے، لیکن یہ بات بالاطلاق درست نہیں ہے. اس کے بارے میں شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ نے ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک مقولہ تو امام مالک رحمۃ اللہ سے منقول ہے، اول من دون العلم ابن شہاب. یہ جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 میں ہے. دوسرا خود ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، امرنا عمر بن عبدالعزیز بجمع السنن، کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع کرنے کا حکم کیا. تو جو پہلا مقولہ ہے اول من دون العلم ابن شہاب، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سندن درست نہیں،
اور جو ابن شہاب زہری کا مقولہ ہے امرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن، یہ درست ہے۔ تو یہ ہے کہ صرف امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین نہیں کی، بلکہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی ایک جماعت کے ذمے یہ لگایا تھا، صرف ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ کے ذمے نہیں۔ چنانچہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر ابن حزم کو بطور خاص اور اہل مدینہ کو عام طور پر تدوین حدیث کے بارے میں حکم بھیجا۔ لہٰذا یہ جو مشہور ہے کہ علم حدیث کو صرف ابن شہاب زہری نے مرتب کیا ہے، یہ مطلقاً درست نہیں۔ اس تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو مسند عمر ابن عبد العزیز للباغندی، جو شیخ محمد عوامہ کی تحقیق سے چھپی ہے، اس کا مقدمہ صفحہ نمبر 21 ملاحظہ ہو۔ حدیث کی تدوین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ بعض صحابہ کرام حدیث لکھتے تھے، حضرت عمر ابن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بعض صحابہ نے ان کو منع کیا تھا لکھنے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ میری زبان سے حق بات کے علاوہ کوئی نہیں نکلتی۔ انہوں نے حدیث کے مجموعے کا نام وہ لکھتے رہے تو ان کے پاس حدیث کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا جس کا نام الصحیفۃ الصادقہ رکھا۔ یہ عہد صحابہ کی سب سے پہلی معنون کتاب ہے۔ یہ صحیفہ ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ آگے آپ ایک بحث پڑھیں گے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے بارے میں۔ تو یہ عمرو بن شعیب حضرت عمرو بن العاص عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور اپنے والد کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس صحیفے کا مخطوطہ تو موجود نہیں، کتب حدیث میں اس نسخے کی روایات موجود ہیں۔ اس صحیفے کے بارے میں تفصیل کے لیے یہ کتاب ہے، ملاحظہ ہو عبداللہ بن عمرو بن العاص و صحیفۃہ الصادقہ، جو شیخ محمد سیف الدین علیش نے لکھی ہے، اور یہ الہیئۃ المصری العامہ سے 1986 میں چھپی ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے ایک دوست ہے مولانا محمد ساجد احمد صدوی صاحب، انہوں نے بھی اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی جو محدود تعداد میں چھپی تھی، وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں مدون ہوئی تھی۔ دوسرا جو مجموعہ ہے وہ صحیفہ حمام ابن منبہ ہے۔ حدیث کا دوسرا مجموعہ جو حدیث صحابہ سے تعلق رکھتا ہے یہ صحیفہ حمام ابن منبہ ہے۔ یہ ان حدیث کا مجموعہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد حمام ابن منبہ، جن کی وفات 132 ہجری ہے، انہوں نے روایت کیا ہے۔ اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ روئے زمین پر حدیث میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے جو چھپ گئی ہے۔ اس نسخے کے مخطوطے سے سب سے پہلے اس کتاب کو چھاپنے کی سعادت مولانا ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 میں حاصل کی ہے۔ ان کے پیش نظر دو مخطوطے تھے، ایک برلین کا اور دوسرا دارالکتب ظاہریہ دمشق کا۔ بعد میں یہ کتاب ڈاکٹر رفعت فوزی کی تحقیق کے ساتھ مکتبۃ الخانجی القاہرہ سے 1985 میں شائع ہوئی۔ ان کے پیش نظر ایک تیسرا مخطوطہ بھی تھا جو دارالکتب مصریہ کا ہے۔ اس کے بعد یہ شیخ علی حسن حلبی کے مختصر تحقیق کے ساتھ 1987 میں المکتب الاسلامی سے شائع ہوئی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی دفاع میں یہ کتاب شائع کی ہے، کیونکہ جو حدیث کا انکار کرتے تھے یا حدیث کے بارے میں جو اعتراضات کرتے تھے منکرین حدیث یا دیگر مستشرقین، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو فن ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تدوین ہوئی ہے۔ یہاں تدوین حدیث کے موضوع پر تفصیل کی ضرورت نہیں، اختصار کے ساتھ یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ حدیث کی تاریخ بہت قدیم ہے، اس تفصیل کے لیے تدوین حدیث کے موضوع پر لکھے جانے والی کتابوں میں تفصیل ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تدوین حدیث کے موضوع پر
لکھی جانے والی کتابوں میں جو سب سے عمدہ کتاب ہے وہ تدوین حدیث مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ اردو زبان میں تھی اور مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، جو دارالقرب الاسلامی بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ تدوین حدیث کے موضوع پر ایک اور بہت عمدہ کتاب مولانا محمد عبدالرشید نعمانی صاحب کی امام ابن ماجہ اور علم حدیث ہے۔ اس کتاب کے نام سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام ابن ماجہ کی حالات پر ہے، جبکہ یہ کتاب ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی تک حدیث کی بہترین تاریخ پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد ابن ماجہ کے حالات بھی ہیں۔ بہرحال جیسے کہ پہلے لکھا، حدیث کی تدوین صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، تاہم بعد کے دور میں اس میں ترقی ہوتی گئی، اور ہر فن کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ابتدا میں تو محدود طریقے پر ہوتا ہے اور بعد میں اس میں مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو تدوین کی نسبت ہے، یہ اس طرح ہے جیسے تدوین قرآن کی نسبت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے، ورنہ قرآن کی تدوین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ یہاں تک علم الحدیث روایتاً کی مختصر تاریخ ذکر کی۔ اس کے بعد ہم علم الحدیث درایتاً کی تاریخ ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔